أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر کے آیت پر مسلسل گفتگو چل رہی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو فنا کریں گے اور باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے، باقی رہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے کہ جس چیز کو بنایا جاتا ہے اس کے اندر فنائیت ہوتی ہے، ختم ہو، اور جس چیز کو بنایا نہیں جاتا وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کو نہ کسی نے بنایا ہے بلکہ سب کو اللہ نے بنایا ہے. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے. انسان بڑے اونچے اونچے عمارتیں کھڑی کرتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو منزل، جو بلڈنگ اور جو عمارت میں بنا رہا ہوں شاید مجھے ایک دن کے لیے بھی رہنا نصیب ہو کیا نہ ہو. اس وقت اس کو یہ خیال کبھی نہیں آتا ہے. اور ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں. موت سے انسان کہیں بھی چھپ نہیں سکتا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ٹیلے میں ہو، کہیں چھپ کر بیٹھو، جہاں بیٹھنا ہے بیٹھو، لیکن موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ایک وقت کے وزیر نے ایک بہت اچھا گھر بنایا، عمارت بنائی، اور ایسا بنگلہ بنایا کہ ساری دنیا سے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ، انجینئر کو بلا کر اس نے جتنا اپنا خزانہ تھا سب اس میں لٹا دیا اور اعلان کیا کہ کوئی اگر مجھے اس میں خامی اور کمی بتائے کہ یہ گھر میں یہ کمی ہے تو جتنا خرچ بنانے میں لگا ہے اس سے دوگنا انعام اس کو میں دوں گا. لوگ تو دوگنے انعام کے لالچ میں جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے وہاں کی ٹوائلٹ جس میں 5 منٹ 2 منٹ کے لیے انسان کو جانا ہے، اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے. عمارتیں، دیواریں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر اتنا حیران ہو گئے. اچھے سے اچھا آرکیٹیکٹ، اچھے سے اچھے انجینئر فیل ہو گئے خامی نکالنے میں. ایک اللہ والے تھے مجذوب، جولی لٹکائے جا رہے تھے. دیکھا کہ لوگوں کا بڑا ہجوم کھڑا ہے اور اچھے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں. کہا بھئی کیا ہے یہاں پر، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس وزیر نے اعلان کیا ہے کہ اس بلڈنگ میں جو کمی اور خامی اور نقص اور عیب نکالے گا اس کو اس بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچ لگا اس سے 2 گنا انعام دیا جائے گا. تو وہاں سے
یہ بیوقوف ہے سارے. میں تو پڑھے لکھے سمجھ رہا تھا کہ جتنے کھڑے ہیں یہ بھی اور جس نے بنایا وہ بھی ایک نمبر کا بیوقوف ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ تو بوڑھا ہے، جھولے لٹکائے ہوئے، فقیر ہے، اور یہ سب کو بیوقوف کہہ رہا ہے. تو یہ کہاں کا عقل مند آیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ والوں کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، دنیا پر نہیں ہوتی ہے. اتنا بڑا عیب ہے اس کے اندر، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. میں تو ابھی اندر داخل نہیں ہوا، باہر ہی ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا تو عیب ہے اس کے اندر، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ سارے جمع ہو گئے، ان کو یوں لگا کہ یہ تو بنگلے کی پوری قیمت یہی لے جائے گا عیب بتا کر، ہم کو تو کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو لوگ جمع ہونے کے بعد کہا اس کے اندر یہ بتاؤ کہ اس کی جب موت کا وقت آئے گا اور روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا، اس کو اندر نہ آنے کے لیے کون سا ایسا دروازہ بنا ہے جیسے فرشتہ نہیں آ سکتا، وہ مجھے بتاؤ. ہے کوئی راستہ؟ اتنا بڑا تو ہے اس کے اندر، سارے دنگ رہ گئے. حقیقت میں بات تو یہ ہے، لیکن بات آخرت کی ہے نا، دنیا کی تو ہے نہیں کہ کس کے پلے پڑے گی. تو بہرحال یہ دنیا ہے، یہ فنا ہونی ہے. آپ چاہے جیسے زینت اختیار کرو، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور دنیا دھوکے کی جگہ ہے. جتنا جی لگاؤ گے ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اور میں اس کو ختم کر کے رہوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، اللہ خود کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ کا قرآن ہر جگہ گواہی دے رہا ہے کہ قیامت قریب ہے اور سب تباہ برباد نیست نابود ہو جائے. ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں ڈرو اللہ سے اس دن سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے کا بھونچال کریں گے، زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے، تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے. کتنے زلزلے آ رہے ہیں؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. روزانہ ہر جگہ پر ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں زلزلہ ہو رہا ہے. اور وہ زلزلہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو ایک خطرناک زلزلہ ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی ہے، انسانوں کو نگل جاتی ہے اور زمین کے اندر سے آگ نکلتی ہے. قیامت کے قریب وہ زلزلے بھی آئیں گے جس کو اللہ کا قرآن ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. تو بہرحال قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے ہم جو دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے بارے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم کہاں بیٹھے ہیں، کون سے دور میں ہیں، کون سے گھڑی میں ہیں، ابھی کتنے دن جینے والے ہیں، کتنے دن کے بعد قیامت آنے والی ہے، کتنے وقت کے بعد آنے والی، اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں سمجھیں گے. تو اب مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا فرمایا حدیث میں. دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے. یہ پہلا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے. آپ نے نبوت کے ساتھ رحمت کو جوڑ دیا اس لیے کہ اس دور کے لوگ رحمت کے پیاسے تھے. جنگلوں کے اندر درندوں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے. اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ قبر میں دفن کر رہے تھے. اور جو انسان کی ناجائز عورتوں سے 100 عورتوں سے تعلق ہوتے تھے نا، ان کا نام کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا. اتنی جہالت تھی اور اتنے برے دور سے گزر رہے تھے. تو رحمت کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھیجا. آپ نے فرمایا دین کا آغاز ہوگا نبوت اور رحمت سے. یہ دور آپ کا دور ہے جو چل رہا ہے چلتے چلتے سن 11 ہجری کے اندر یہ دور ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کے بعد دور آئے گا کون سا؟ خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت ہوگی نبوت کے طریقے پر ہوگی.
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ چاروں خلفائے راشدین ہوں گے، لیکن کیسے ہوں گے؟ علی منہاج النبوہ، میرے نبوت کے طریقے پر چلیں گے، ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں چلیں گے۔ فرمایا یہ دور بھی چلا چلا، اب ہر دور کی تفصیلات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال تک خلافت کی ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر، ان چاروں خلفاء کا ملا کر تقریباً 34 سال کے قریب ہوتا ہے۔ چاروں خلفاء 34 سال تک انہوں نے خلافت کو سنبھالا ہے۔ یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد دور آئے گا، وہ کون سا دور ہوگا؟ فرمایا سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت کا دور ہوگا۔ خلافت ہٹ گئی، حکومت آ گئی۔ خلافت اور حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خلافت اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو لاگو کرے اور اس پر خود بھی عمل کرے، اور حکومت اس کو کہتے ہیں کبھی اپنی بھی مرضی چلائے اور اللہ کی مرضی کو بھی چلائے، کبھی خلط مل کر کے چلائے، زیادہ اپنی چلائے اور کم اللہ کی چلنے دے، اللہ کے احکام کو بسے خوش ڈال دے۔ تو یہ دور جو چلا نا، تیسرا دور، سخت مضبوط ملوکیت اور حکومت، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دور چلتے چلتے تقریباً 1300 سال تک یہ دور چلا ہے۔ اور سن 1923 میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں کھڑا کیا، اور کس کے سامنے کھڑا کیا؟ بڑے بڑے اس وقت کے بادشاہ، مسلم بادشاہ، وہ بادشاہ عیاشی پر اتر آئے، مکاری پر اتر آئے، دھوکہ بازی پر اتر آئے، انہوں نے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں کھڑے ہو گئے اور کھلے عام اعلان کر دیا کہ جو بھی سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے گا، فرمایا اس کے خلاف میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ایک طرف ساری حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اور ایک طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، لیکن ڈنکے کی چوٹ اپنے اعلان کر دیا۔ اس وقت جتنے دین میں خلط ملط ہو گئے تھے سب کو نکھار کر رکھ دیا، اس لیے تو آپ کا لقب پڑا مجدد الفسانی، یعنی 1000 سال کے بعد ایسا مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کو تجدید کرتا ہے، دین کو صحیح راستے پر لا کر بتاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت مجدد الفسانی کو جیل جانا پڑا، سزا بھگتنی پڑی، لیکن اس وقت کے بادشاہوں نے اتنی عیاشی آ گئی کہ جیسا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے ایسی حکومت نہیں چھینی۔ رمضان کا مہینہ اپنے خادموں سے کہا کرتے تھے کہ سحری کا وقت ہمارے لیے نکال کر رکھنا، جیسا ہم کہتے ہیں کہ کھانا ہمارے لیے بچانا، تو وہ کہا کرتے سحری کا وقت ہمارے لیے کیا کرنا؟ نکال کر رکھنا، یعنی اگر 10 بجے 11 بجے بھی میں اٹھوں گا تو میں سحری کروں گا، جس کے باپ کا راہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پکڑ لیا، ایسا پکڑا کہ اتنا ذلیل کیا کہ ان کے 11 بیٹوں کے سر کاٹ کر ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ جب اللہ کے احکام کو بندہ پسے کوئی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے کہ سلطنت حکومت میں نہیں دی اور تم نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، تم نے خلط ملط کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دی۔ اور سن 1923 پر، یعنی 1300 سال کے بعد جو مسلمانوں نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی نا، وہ ختم ہو گئی۔ اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جو 1100 سال مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے، بادشاہوں کی تعریف پڑھی، عورت پر فریفتہ ہو کر اس کی محبت میں تاج محل بنا رہے تھے جی، حالانکہ دین کا کام بھی کیا، بڑی بڑی مسجدیں بھی بنائیں۔ آپ دہلی کی جو جامع مسجد ہے اس میں ایک پتھر جو رکھا گیا ہے نا، وہ ایک قرآن پڑھ کر رکھا گیا ہے، اس کی تاریخ پڑھی آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ سن 1923 پر یہ تیسرا دور ختم ہوتا ہے۔ اب چوتھا دور جو ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سمیٹ لیا، بتایا کہ کب قیامت آنے والی ہے۔ چوتھا دور
آپ جو حدیث میں الفاظ بیان فرما رہے ہیں نا، اس الفاظ پر غور کیجیے. کیا فرمایا؟ چوتھا دور ایسا ہوگا کہ بادشاہ ظالم، جابر اور تانا شاہیت والا ہوگا. 3 لفظ فرمایا آپ نے حدیث میں، ظالم، جابر اور تانا شاہیت والا ہوگا. اب دیکھ لیجیے، میرے آقا کا ایک لفظ آپ کو ادھر سے ادھر نظر نہیں آئے گا، ایک لفظ میں فرق نہیں پڑے گا. یہ چوتھا دور چلے گا. ظلم دن بدن بڑھتا جائے گا اور ہر آنے والی رات بری خبر دے کر جائے گی، ہر آنے والا دن بری خبر لے کر آئے گا. کسی کی کچھ نہیں چلے گی. ظلم دندنائے گا، ناچے گا. ناچ رہا ہے، ننگا ناچ رہا ہے، کپڑے پہن کر بھی نہیں ناچ رہا ہے، ناچ رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو ابھی کب تک چلے گا؟ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو کہ اچھے دن آنے والے ہیں، ہو نہیں سکتا ہے. کب تک؟ ہر آنے والا دن تمہارے لیے برا ہوگا. کب تک چلے گا؟ فرمائیے چوتھا دور ہے. 5واں دور اس وقت تک چلے گا جب تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول نہیں ہوگا. تب تک یہ دور چلتا رہے گا. اب سوچ لیجیے، اب حضرت امام مہدی کب آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ تو آ گئے شکیل بن حنیف کی شکل میں. جی ہے آپ کے محلے میں کوئی ایسے منوس؟ اس کی شکل دیکھو نا، اس کی شکل سے نحوست ٹپکتی ہے، نحوست. اور امام مہدی کا نام پتہ ہے آپ کو کیا؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ میرے خاندان سے ہوں گے، نبی کے خاندان سے. اور ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ بن حسین بن علی. یہ ان کا نام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نام محمد بن عبداللہ بن حسین بن علی. مرتضیٰ ان کا لقب ہوگا اور وہ اچانک ظاہر ہوں گے اور ایک جماعت ان کے ساتھ. لیکن بدترین بات تو یہ ہے اس وقت میں کہ لوگ حضرت امام مہدی کو اپنے 3 دور میں تقسیم اور 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ قسم تو وہ ہوگی جو آج ہے، جس کو کچھ نہیں پڑی ہے، اپنی دکان بنی، اپنا گھر بنا، کسی سے کچھ لینا، نہ دین کا کام کرنا ہے، نہ نمازیں پڑھنی ہے، نہ دین کے کاموں میں ہاتھ ڈالنا ہے، نہ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. جیسے ہیں ویسے رہیں گے. فرمائیں گے بدترین طبقہ ہوگا اس میں. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو نارمل ہوگا، جیسا کچھ نماز پڑھتے ہیں وہ سپورٹ کریں گے حضرت امام مہدی کا. اور تیسرا طبقہ ہوگا جو حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. ہم آپ کے ساتھ ساری دنیا میں جنگ کے لیے چلیں گے، جہاں آپ چاہیں گے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے. وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ طبقہ. تو یہ نشانیاں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائیں جو چونکانے والی ہے. اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے 7 بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، بڑی 7 نشانیاں بتائیں. جب تک وہ نشانی ظاہر نہیں ہوگی، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر نہیں آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے بعد پھر کوئی نشانی نہیں ہے. حضرت امام مہدی تک نشانیاں ہیں، امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی نشانی نہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ حضرت امام مہدی آئیں گے اور اپنی جو جماعت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے وہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز میں اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی اور امام مہدی مصلی پر نماز کے لیے بڑے ہوں گے، قریب ہوں گے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. اتنے میں چھت پھٹے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اتریں گے. حضرت امام مہدی دیکھیں گے اور خوشی کی لہر دوڑے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر گئے. دیکھیے مرتبہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ. ہمارا مرتبہ اللہ نے کیا بنایا کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے مصلی سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے. میں اپنے وقت کا نبی تھا، اب نبی نہیں ہوں. میری نبوت اسی وقت ختم ہو گئی جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے.
اب تو میں آقا کا ایک ادنا امتی بن کر آیا ہوا ہوں، آپ کا مرتبہ زیادہ ہے، آپ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ پیچھے کا جو سامنے کا دروازہ ہے، جو جسے جامع دمشق کی جامع مسجد بنی ہے، لوہے کا دروازہ بنایا ہوا ہے، فرمایا آج تک نہیں کھلا ہے اور اس وقت تک نہیں کھلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اس کو کھولو، سارے لوگ اٹھیں گے، دروازہ کھولیں گے تو سامنے دجال نظر آئے گا یہودیوں کی جماعت کے ساتھ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا، وہ دوڑے گا، بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے جماعت کو لے کر دوڑیں گے، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مقام لد کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اس کو پکڑیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے۔ یہ کب ہے؟ جب حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دور 5واں دور ہے، ہم گزر رہے ہیں 4تھے دور سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ 4تھے دور کی جو آفتیں ہیں نا، بڑی خطرناک آفتیں ہیں اور بڑا خطرناک دور ہے۔ انسان کو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، نمازوں کی پابندی کرو، دین سے بغاوت مت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، وہی اللہ تمہیں بچانے والا، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔